لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید و برہان الرشید و ارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا انسانوں کے لیے ایک ٹھکانہ اور رجوع کرنے کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کے مقام پر نماز پڑھو، اس کو مصلی بناؤ۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، ان طاہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک کرنا، للطائفین، ان کے لیے جو طواف کریں، والعاکفین، اور ان کے لیے جو اس میں قیام کریں اور اس میں اعتکاف کریں، والرکع السجود، اور جو اس میں رکوع اور سجود کریں۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، سورہ حج کی 26ویں آیا ہے، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے اس گھر کو پاک کر دو ان کے لیے جو طواف کریں، جو اس میں قیام کریں، جو اس میں رکوع کریں، اور جو اس میں سجدے کریں۔ اب یہ گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف مکہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور طوفان نوح میں جب یہ گھر غرق ہو گیا، بہہ گیا طوفان میں، پانی میں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس گھر کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرما رہا کہ اب دوبارہ اس گھر کو بناؤ اور اس کو پاک کرو اور صاف رکھو، ان کے لیے جو اس کا طواف کریں، اور ان کے لیے جو اس میں قیام کریں، اور ان کے لیے جو اس میں رکوع اور سجود کریں۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے گھر تو بنا دیا، لیکن اس کے بعد تقریباً 1,00,000 نبی آئے، اور کسی نبی کا بھی یہ قبلہ نہیں رہا۔ یہ گھر کسی نبی کا قبلہ نہیں رہا، سب کا قبلہ وہ بنا جو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا نام اسرائیل تھا اور جن کی اولاد بنی اسرائیل ہے، یہود ہے، انہوں نے بیت المقدس کو بنایا فلسطین میں۔ یہ 40 سال بعد بنایا، حضرت ابراہیم کے 40 سال بعد بنایا۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے جس میں ہم طواف کرتے ہیں جا کے، یہ حضرت آدم نے بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے بنایا، اور حضرت ابراہیم کے 40 سال بعد بیت المقدس بنایا، جو فلسطین میں ہے، اور جس میں 1,00,000 نبی آئے۔ لیکن حضرت اسماعیل سے لے کے حضور تک اس قبلے میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا، وہ بھی شروع میں وہی تھا جو بیت المقدس تھا۔
جب حضور مکہ میں تھے تو آپ سامنے کعبہ کو رکھتے اور شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے کہ جس طرف فلسطین تھا، یروشلم تھا، بیت المقدس تھا، تو درمیان میں کعبہ آ جاتا تو آپ آسانی سے نماز پڑھ لیتے۔ 13 سال آپ نے اسی طرح نماز پڑھی۔ 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ آئے تو اب مدینہ درمیان میں تھا، ایک طرف شمال میں بیت المقدس تھا اور جنوب میں مکہ تھا۔ اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو مکہ کی طرف پیچھا ہوتا تھا، تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس قبلے کی طرف پیچھا ہوتا تھا جس کو آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا۔ تو آپ اپنا منہ آسمان کی طرف کرتے اور کہتے کہ اے مولا میرا قبلہ یہی بنا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے بعد آپ کا قبلہ یہی بنا دیا جو آج کل مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، دونوں آیات میں بیان کی کہ اس گھر کو پاک کرنا ہے۔ پاک تو کرنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے لے کے تو حضور تک تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو کن کے لیے پاک کرنا ہے؟ جس نے اس میں قیام کرنا ہے اور اس میں رکوع و سجود کرنا ہے اور اس میں طواف کرنا ہے۔ تو پہلی ہستی جس نے اس کعبہ میں قیام کیا، اس کعبہ میں اعتکاف کیا، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی، جو حضرت علی کی والدہ تھی، اور یہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسری مسلمان تھی۔ عورتوں میں یہ دوسری مسلمان تھی، پہلی حضرت خدیجہ تھی اور دوسری یہ مسلمان، اور حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی بھی دوسرے مسلمان تھے۔ تو جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ تو پیدائش کا وقت آیا تو رکن یمانی، وہ کعبے کی نکر جو یمن کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، وہاں پہ آپ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو شق کر دیا، کعبہ کھل گیا اور آپ کعبے کے اندر چلی گئی، اور 3 دن وہاں پہ آپ نے قیام کیا، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان کے لیے صاف کرو، کس کے لیے؟ بیتیا للطائفین والقائمین، کہ جو اس گھر کا طواف کریں اور اس گھر میں قیام کریں۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے علاوہ نہ اس گھر میں کسی نے قیام کیا اور نہ اس گھر میں کسی نے اعتکاف کیا، طواف تو بہت لوگوں نے کیا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے آئے تو آپ 3 دن تک کعبے کے اندر رہے۔ 3 دن بعد جب باہر نکلیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھتیجے تھے، آپ کی چچی تھیں، آپ ان کو اپنی والدہ کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، اور ان کو ماں کہہ کے، امی کہہ کے بلاتے تھے آپ۔ اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے اور وہاں سے کنکریاں اٹھائیں اور پھر اپنی چادر اٹھا کے، کملی اٹھا کے نیچے ڈال دی۔ فرماتے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے سر میں تیل ڈالتی تھی، میری کنگھی کرتی تھی اور مجھے اچھی خوراک دیتی، اپنے بچوں سے چھپا کے رکھتی اور میرے لیے اچھی خوراک رکھتی۔ تو جب انہوں نے حضور کو کہا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے جب مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ اب پہلی شکل جو حضرت علی کی آنکھوں میں بنی وہ نبی کی شکل۔ علی نے نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بتوں کو دیکھا، نہ کعبے کو دیکھا، نہ آسمان کو دیکھا، نہ زمین کو دیکھا، نہ اطراف کو دیکھا۔ سب سے پہلے جس شخصیت کو دیکھا وہ محمد الرسول اللہ۔ اور ابھی علی کو نہلایا نہیں، ابھی علی کو نہلایا نہیں، حضور نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی۔ اب یہ دیکھو، اگر
علی ناپاک ہوتا تو حضور زبان منہ میں نہ ڈالتے، تو آپ نے منہ میں زبان ڈال دی تو فرمایا یہ علی ہے۔ اب علی جو نام ہے یہ اللہ کا نام ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے علی العظیم، علی کا لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے، اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور والد نے آپ کا نام ہاشم یا قصیہ رکھا۔ ایک دن آپ جھولے میں تھے، ایک سانپ آ گیا، آپ نے اس کو گردن سے پکڑ لیا، سر سے، اور آپ کی والدہ آئیں تو انہوں نے سانپ دیکھا تو وہ دور سے نعرہ لگایا، حیا یا حیدرہ۔ یہ یا حیدر کا، یا علی کا نعرہ سب سے پہلے آپ کی والدہ نے لگایا، جیتے رہو میرے حیدر، میرے شیر، کیونکہ ان کے والد کا نام اسد تھا، انہوں نے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اس شیر کی مختلف حالتیں ہیں، شکار کر رہا ہے تو کیا نام ہے، بیٹھا ہے تو کیا نام ہے، آرام کر رہا ہے تو کیا نام ہے، یہ شیر کے مختلف نام ہیں۔ اور جب شیر اپنے دشمن کو دبوچ لیتا ہے اور شکار پہ فتح حاصل کر لیتا ہے، اس وقت شیر کا نام عباس ہوتا ہے۔ ہوتا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام دیتے تو مکے کے کفار اور مکے کے سردار ابو لہب، ابو جہل، ابن ابی معیط، شیبہ، عتبہ، ابو سفیان، وائل، یہ آپ کے پیچھے بچے لگاتے جو نبی کریم کو پتھر مارتے اور نبی کریم کو مجنون، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مجنون کہتے۔ تو حضرت علی حضور کے ساتھ رہتے اور ان بچوں کی کو جن کو مارتے ان کی ہڈی توڑ دیتے۔ اب وہ آئے کفار کے، یہ دیکھو یہ بچہ تو ہڈیاں توڑ دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ بھی بچے ہیں، یہ بھی بچے ہیں، تم ان کو نہ بھیجو، یہ ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو ہڈی توڑنے والے کو قسیم کہتے ہیں، قاف صاد سے، یا قزیم کہتے ہیں قاف دواد سے، جو دانت توڑ دے، ہڈیاں توڑ دے۔ تو بدر میں اور مختلف جنگوں میں جب آپ کے مقابل آتے تو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ قسیم ہو، کیونکہ بچپن میں انہوں نے مار کھائی ہوئی تھی اور بچپن میں اپنی ہڈیاں توڑوائی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مولا کائنات نے بھی کچھ دنوں بعد بیبیوں کو لے کے ہجرت کی۔ پھر 2 ہجری میں آپ نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مجاہدہ معلمہ محدثہ سلام اللہ علیہ سے کر دیا، اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبریل کو بھیج کے کہا کہ یہ نکاح کر دیا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے مسند فاطمۃ الزہرا میں یہ احادیث نقل کی ہیں۔ تو آپ نے نکاح کا جو خطبہ پڑھا اس میں ایک فقرہ سننے والا ہے، ویسے تو سارا ہی خطبہ بہت لاجواب ہے، لیکن آپ نے کہا زوجتکی خیر امتی خیر اہلی۔ زوج، میں نے زوجہ بنایا تو میں نے کی تجھے، خیر امتی خیر اہلی، اپنی امت کے بھی بہترین شخص سے اور اپنی اہل بیت کے بھی بہترین شخص سے، عالمہم علما وافضلہم حلما واولہم سلما۔ فاطمہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ علم والا ہے اور یہ سب پر افضل ہے اپنے علم اور اپنے برداشت کی وجہ سے، اور یہ سب سے اول ہے اسلام لانے میں۔ تو یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کی ولادت تھی، اور یہ آپ کی نکاح اور یہ چیز تھی خطبہ۔ باقی یہ چیزیں کہ آپ کی شجاعت بدر میں کیا تھی، احد میں کیا تھی، خندق میں کیا تھی،
خیبر میں کیا تھی، حنین میں کیا تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. وما علینا الا